الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ بغداد میں ایک شہر کے اندر غریب موچی رہتا تھا۔ یہ لوگوں کی جوتیاں پالش کر کے اپنا اور اپنے بیوی بچوں کا پیٹ پالا کرتا تھا۔ اس نے اپنی روزی روٹی کا ذریعہ موچی کے پیشے سے منسلک کیا ہوا تھا اور اسی سے ہی یہ اپنا گھر چلا رہا تھا۔ کبھی اس کی روزی بن پاتی تو کبھی نہیں بن پاتی۔ جب کبھی اس کی کمائی ہو جاتی تو یہ گھر کے لیے کھانے پینے کا سامان لے جاتا تھا، جس سے اس کا اور اس کے بیوی بچوں کا گزارا چل جاتا تھا۔ یہ اپنے آپ کو اس حال میں ہی خوش رکھے ہوئے تھا۔ یہ ہر وقت اٹھتے بیٹھتے اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتا، کبھی کسی بات کا شکوہ نہیں کیا۔ دن گزرتے گئے، اس کی زندگی بھی گزرتی گئی۔ ایک دن یہ روڈ کے اوپر صندوق رکھ کر جوتیاں پالش کرنے کے لیے بیٹھا تھا۔ کافی دیر ہو چکی تھی، اس کے پاس کوئی گاہک نہیں آ رہا تھا۔ اسے یہ بھی پریشانی کھائے جا رہی تھی کہ شام کو بیوی بچوں کے لیے کیا لے کر جاؤں گا۔ اسے یہ سوچ بھی کھائے جا رہی تھی کہ 2 دن سے بیمار اپنی بیٹی کے لیے دوا کے پیسے کہاں سے آئیں گے۔ ساتھ میں یہ سوچ کر بھی سر چکرا رہا تھا کہ راشن والے کے بھی پچھلے مہینے کے پیسے دینے ہیں اور وہ 3 دفعہ دروازے پہ آ چکا ہے۔ اس بار تو دھمکی دے کر بھی گیا ہے کہ 2 دن کے اندر اگر پیسے نہ پہنچے تو تجھے امام مسجد کے پاس پنچایت کی شکل میں بلاؤں گا اور پوچھوں گا کہ تم میرے پیسے کیوں نہیں دے رہے۔ یہ ساری پریشانیاں اس کے سر پر منڈلا رہی تھیں اور یہ بات صرف اسی سوچ میں تھا کہ اگر میرے پاس کوئی گاہک ہی نہ آیا تو میں یہ سارے اخراجات کیسے پورے کروں گا۔ یہ اس قدر مایوس ہو رہا تھا، حتیٰ کہ خودکشی کرنے کے بارے میں سوچ رہا تھا، لیکن پھر بیوی بچوں کا چہرہ سامنے آ جاتا۔ خیر کافی دیر گزرنے کے بعد اس کے پاس ایک پولیس والا یعنی کہ سپاہی آ گیا اور آ کر اسے کہنے لگا کہ تم جوتا پالش کرتے ہو؟ اس نے کہا جی صاحب، میں جوتے پالش ہی کرتا ہوں۔ پولیس والے نے اپنے دونوں بوٹ اتار کر اسے دے دیے۔ اب بیچارے موچی نے پولیس والے کے جوتوں کو چمکانے میں اپنے 35 منٹ لگا دیے اور اسی خیالات میں گم ہو گیا کہ یہ بندہ کافی اچھے پیسے دے کر جائے گا۔ جیسے ہی پالش مکمل ہو گئی تو اس نے پولیس والے کے سامنے اس کے جوتے رکھ دیے۔ پولیس والے نے جوتے پہنے اور اس سے بلا جھجک کوئی بھی بات کیے بغیر اس کے پاس سے ایسے گزر گیا جیسے اسے جانتا تک نہ ہو، اور نہ ہی اس غریب بیچارے کو اس کا معاوضہ دیا۔ یہ بیچارہ صبح سے گاہک کے انتظار میں بیٹھا تھا کہ کوئی آئے گا جس کی وجہ سے میری روزی روٹی بن جائے گی تاکہ میں اپنے بچوں کے لیے کچھ لے کر جا سکوں، پر اس کے سارے خوابوں پر پانی پھر چکا تھا، کیونکہ اتنی دیر بعد ایک ایسا گاہک آیا تھا جس سے اس کی امید کی کرن جاگ اٹھی تھی، پر پولیس والا اپنا کام فری میں نکلوا کر چلا گیا تھا۔ اب یہ بیچارہ اس کی راہ دیکھ رہا تھا کہ کم سے کم پولیس والا کچھ پیسے تو دے جاتا، پر بس بن بولے ہی یہ پالش کیے ہوئے جوتے پہنے اس کے ہاں سے چلا گیا۔ اب شام ہوئی تو یہ موچی اپنے گھر آ گیا۔ اس کی بیوی نے اس سے پوچھا کہ سناؤ، کھانے کے لیے کوئی سامان لائے ہو؟ تو اس نے اپنی بیوی کو بتایا کہ آج روزی اچھی نہیں بن پائی، آج صبر کر لو، کل تک بہتری ہوگی اور میں کل کو آپ کے لیے کچھ نہ کچھ لے کر لازمی آؤں گا۔ خیر جیسے تیسے کر کے ان کی صبح ہوئی تو یہ اپنے کام کی طرف چلا آیا۔ یہاں پر آ کر اس نے اپنے صندوق کو سڑک کے کنارے پر رکھ دیا اور اللہ کا نام لے کر گاہکوں کا انتظار کرنے کے لیے بیٹھ گیا۔ اس دن اس کی کافی اچھی کمائی ہوئی تو یہ شام کو اپنے بیوی بچوں کے لیے سامان لے گیا، کچھ پیسے راشن والے کو دیے۔ خیر 3-4 دن بعد دوبارہ وہی پولیس والا اپنے 2 اور ساتھیوں کو اس کے پاس لے کر آ گیا اور آ کر ان تینوں پولیس والوں نے اپنے جوتے اس سے پالش کرنے کے لیے دے دیے۔ اب موچی نے دوبارہ ان جوتوں کو چمکانا شروع کر دیا۔ کافی دیر تک جوتے پالش کرنے کے بعد اس نے ان کو جوتے دیے۔ ان تینوں نے جوتے پہنے اور بلا جھجک اس کو پیسے دیے بغیر بائک پر سوار ہو کر چلے گئے۔ یہ ان تینوں کا منہ دیکھتا رہ گیا کہ ان تینوں نے ہی مجھے کوئی معاوضہ نہیں دیا، جبکہ میں نے پوری دل لگی سے ان کا کام کیا ہے۔ یہ اب دل ہی دل میں کافی چیزیں سوچ رہا تھا، پر پولیس والوں کو اس سے کوئی فرق نہیں پڑا۔ اب یہ تینوں پولیس والے مفت میں اپنے جوتے پالش کروا کر غریب آدمی کو پیسے دیے بغیر چلے گئے۔ جیسے ہی یہ تینوں پولیس والے سڑک کے کنارے پہنچے تو ان تینوں کو ایک گاڑی نے آ کر ٹھوک کر مار دی۔ یہ تینوں کے تینوں بری طرح سے زخمی ہو کر سڑک پر گر پڑے۔ لوگوں نے انہیں اٹھایا اور اٹھا کر قریبی اسپتال لے گئے۔ یہاں پر آ کر ان کی پٹیاں کروائی گئیں۔ کچھ دیر بعد انہیں ہوش آ گیا۔ ان کو چوٹیں کافی لگی تھی۔ یہ 1 مہینے تک اٹھنے پھرنے کے قابل تک نہیں بچے تھے۔ 4-5 دن تک ایک ہی اسپتال میں رہنے کے بعد یہ تینوں ایک دن
آپس میں بات کر رہے تھے کہ یار ہمیں تو معلوم ہی نہیں تھا، جبکہ ہم سڑک کے ایک کنارے سے جا رہے تھے، گاڑی نے آ کر ٹکر مار دی۔ اب ایسا کیا معاملہ ہوا ہوگا کہ ہم پر آفت آ گری؟ اب ہم 1 مہینے تک اٹھنے پھرنے کے قابل بھی نہیں بچے۔ ان میں سے پہلا پولیس والا کہنے لگا کہ مجھے اس چیز کا پتہ ہے، ہم پر جو آفت پڑی ہے۔ یہ دونوں اس سے پوچھنے لگے کہ بتاؤ کون سی آفت، کیا بات ہے؟ اس نے کہا کہ میں پہلی بار اس موچی کے پاس گیا تھا جو سڑک کے کنارے بیٹھ کر جوتیاں پالش کرتا ہے۔ میں نے اس کے پاس جا کر جوتی پالش کروائی اور اسے پیسے دیے بغیر ہی واپس چلا آیا۔ چلو اس بار تو مجھے کچھ نہیں ہوا تھا۔ پھر کچھ دنوں بعد اس کے پاس میں آپ لوگوں کو لے کر گیا تھا۔ وہاں پر جا کر ہم تینوں نے جوتیاں پالش کروا کر اسے پیسے دیے بغیر چلے آئے تھے۔ ہمیں اسی کی بد دعا کا صلہ ملا ہے۔ ہم نے ایک غریب بیچارے کی بد دعا اٹھا لی ہے۔ اب اس کی بد دعا ہمارے ساتھ ہی رہے گی جب تک ہم اس سے معافی نہیں مانگ لیتے۔ اس کو ہم نے خفا کیا ہے، اب اسی سے ہی معافی مانگے گی۔ ان تینوں پولیس والوں نے اپنا ایک بندہ اس موچی کے پاس بھیجا اور اس موچی کو اپنے پاس بلاوا بھجوایا۔ موچی کے پاس آ کر اس بندے نے کہا کہ آپ کو ہسپتال کے اندر 3 پولیس والے بلا رہے ہیں۔ یہ بیچارہ ڈر گیا، سوچنے لگا کہ میں نے تو کبھی کسی کے ساتھ زیادتی نہیں کی، بھلا یہ مجھ سے کیا کام چاہتے ہیں؟ یہ آدمی کہنے لگا کہ وہ صرف آپ سے بات چیت کرنا چاہتے ہیں اور وہ زخمی حالت میں ہیں۔ موچی گھبراتا ہوا ہسپتال کے اندر آ گیا۔ یہاں پر آ کر اس نے ان تینوں سے ملاقات کی۔ ان تینوں نے اس سے معافی مانگی اور کہا کہ ہم آپ کے پاس آتے تھے اور آپ کو بغیر پیسے دیے پالش کروا کر چلے جاتے تھے، اسی وجہ سے ہمیں سزا مل گئی جس کی آج ہم بھرپائی کر رہے ہیں۔ پھر ان تینوں نے اپنے اپنے بٹووں سے پیسے نکال کر اس موچی کو دیے اور اس کو کہا کہ ہمیں معاف کر دینا اور ہمارے لیے دعا کرنا، ہم بلا وجہ ہی تم کو معاوضہ دیے بغیر کام کرواتے رہے، ہو سکے تو ہماری خطا کو بھول جانا۔ پھر ان تینوں نے اس موچی کو اچھی خاصی رقم دی۔ موچی نے ان تینوں سے کہا کہ بھائی دیکھو، میں نے آہ نہیں نکالی تھی، میرے بیوی بچے کافی دنوں سے بھوکے بیٹھے تھے اور ان کو کھانا کھلانے کے لیے میرے پاس کچھ بھی نہیں تھا، پر میں نے یہ چیز آپ کے اوپر ظاہر نہیں کی اور نہ ہی آپ کو میں نے پیچھے بلا کر کہا کہ مجھے پیسے دیتے جائیں، بس جیسا آپ کو اچھا لگا آپ نے کیا۔ اللہ تعالیٰ آپ کو بہت ہی جلد صحت یابی عطا فرما دیں گے۔ آپ لوگ ایک کام کیجئے گا، کبھی کسی کا ناجائز فائدہ نہیں اٹھائیے گا، اور جو آپ نے وردی پہنی ہوئی ہے اس کو لوگوں کی فلاح کے لیے استعمال کریں، نہ کہ اپنے لیے، جس سے لوگوں کی بہتری ہو پائے وہ کام کیجیے۔ ہمارے ہاں یعنی پاکستان میں پولیس ایک ایسا محکمہ ہے، جب کوئی بندہ ان کو سڑک پر کھڑے دیکھ لے تو وہ اپنا راستہ ہی بدل لیتے ہیں، جبکہ لوگوں کو چاہیے آپ کو دیکھ کر سکون محسوس کریں، جبکہ لوگ آپ کو دیکھ کر رخ بدل لیتے ہیں، اور وہ خود کو سکون تب محسوس کرواتے ہیں جب وہ آپ کو نہ دیکھ سکے۔ جب وہ آپ کو دیکھ لیتے ہیں تو وہ بے سکون ہو جاتے ہیں۔ آپ کو ایمانداری اپنانی ہوگی، جس کی وجہ سے لوگ آپ سے محبت کریں گے۔ ویسے بھی یہ دنیا فانی ہے، اس کا حساب و کتاب آخرت والے دن آپ کو اور مجھے دینا پڑے گا، اور ہم سب لوگ بہت ہی جلد اپنے پروردگار کی طرف واپس لوٹ کر جانے والے ہیں، اور کس منہ سے جا کر اپنے رب کو بتائیں گے کہ ہم نے دنیا میں کیسے کیسے کام کیے۔ اس دنیا میں رہتے ہوئے جس نے انسانوں کو راضی کر لیا تو سمجھے اللہ آپ سے راضی ہو گیا۔ اللہ تعالی ہم سب کی مغفرت فرمائے اور ہمیشہ راہ حق کا مسافر بنائے، آمین۔